ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اے ایمان والو، جو کچھ تمہیں اللہ کے رسول عطا کریں وہ ان سے لے لو، اور جس سے وہ منع کریں اس سے رک جاؤ۔ وقال تعالی فی مقام آخر وانزلنا الیک الکتاب لتبین للناس ما نزل الیہم۔ ہم نے آپ کی طرف قرآن کریم اس لیے نازل کیا کہ آپ لوگوں کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیں جو اس کے احکامات ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ہم نے آپ کی طرف کتاب اور حکمت دو چیزوں کو نازل فرمایا۔ کتاب سے مراد قرآن کریم ہے اور حکمت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات، آپ کی حدیث مبارکہ ہے۔ حدیث عربی زبان میں کسی بھی نئی چیز کو حدیث کہا جاتا ہے، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کی طرف اس کی نسبت کی جائے تو پھر اس کی تعریف ہوگی وما نقل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا جائے، آپ کا قول ہو یا آپ کا فعل ہو یا تقریر ہو۔ قول یہ ہے کہ آپ نے کوئی حکم دیا کہ نماز پڑھو اس طرح جس طرح مجھ کو نماز پڑھتے دیکھا، تو یہ آپ کی قولی حدیث ہوئی۔ فعل حدیث کی طرح پریکٹیکلی عملی طور پر آپ نے کوئی کام کر کے دکھایا، مسجد نبی تعمیر ہو رہی ہے، آپ نے اپنے ہاتھوں سے اینٹیں اٹھائی تو معلوم ہوا کہ محنت مشقت کرنا سنت رسول ہے۔ تقریری یہ ہے کہ آپ کے سامنے کوئی کام کیا گیا لیکن آپ نے اس سے منع نہیں کیا، معلوم ہوا کہ یہ درست ہے۔ جس طرح آپ نے فجر کی نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد جب آپ فارغ ہوئے تو ایک بندے نے اٹھ کر جو ہے 2 رکعتیں پڑھی اسی وقت، تو آپ نے پوچھا آپ نے کیا پڑھا ہے؟ تو کہا حضور میری یہ جو 2 سنتیں پہلے رہ گئی تھی میں نے وہ ادا کی ہیں۔ آپ خاموش ہو گئے۔ آپ کی خاموش ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ آپ نے اس کو جائز سمجھا۔ اس کو بولتے ہیں تقریری حدیث، یعنی حدیث نئی چیز۔ حدیث کی 3 قسمیں، قولی، فعلی اور تقریری۔ آمد برسر مطلب جیسے جیسے ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے دور ہوتے جا رہے ہیں، مختلف قسم کے جو فتنے ہیں وہ رونما ہوتے جا رہے ہیں۔ مختلف قسم کے ایسے مسائل آ رہے ہیں کہ جن کا شاید شروع اسلام میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب زمانے میں ان کا تصور نہیں تھا۔ اور میرے حضور کی یہ حدیث بھی ہے کہ فتنے اس طرح اتریں گے جس طرح اندھیری رات کے ٹکڑے ہوتے ہیں کہ ایک ٹکڑا دوسرے سے زیادہ سیاہ ہوتا ہے، مطلب کہ مغرب کے وقت اتنا اندھیرا نہیں ہوتا جتنا عشاء کے وقت ہوتا ہے، اور جو آدھی رات ہوتی ہے وہ اس سے بھی زیادہ اندھیری ہوتی ہے۔ تو قرب قیامت ہے، علامات قیامت پوری ہوتی جا رہی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں کبھی غلط نہیں ہو سکتی، کیونکہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، حضور کبھی اپنی خواہش سے نہیں بولتے تھے، اللہ کے حکم اور اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق آپ بات کرتے تھے۔ موجودہ دور میں جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ فتنہ ہے انکار حدیث، حدیث مبارکہ کا انکار کرنا۔ اور اس کا شکار کوئی عام کسان ٹائپ کے، مزدور ٹائپ کے لوگ نہیں ہو رہے، کوئی سرسری قسم کے معمولی سی سوجھ بوجھ رکھنے والے لوگ نہیں ہو رہے۔ اس فتنے کا شکار اس وقت آپ کے امت مسلمہ میں سے اور خصوصاً پاکستان میں سے پڑھے لکھے لوگ اس فتنہ کا شکار ہو رہے ہیں، اور اس کی اسباب بھی بہت سارے ہیں، وجوہات بھی بہت ساری ہیں۔ کچھ تو یہ ہے کہ آپس کے فقہی مسائل کے اختلافات لڑ کر لوگوں نے نیو جنریشن کو اتنا پزل کر دیا کہ وہ جج ہی نہیں کر سکتے کہ صحیح راستہ کون سا ہے، اور نہ ہی کوئی ان کو صحیح بتاتا ہے۔ حالانکہ حضور مکرم کی واضح حدیث تھی کہ لوگوں 2 چیزیں میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ کا قرآن، نبی ذیشان کا فرمان، اپنی یعنی سنت، اس کو دیکھو۔ تو اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے تو آپ اس کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا قرآن میں یہ بیان ہے، تو یہ مسائل خود بخود ختم ہو سکتے ہیں۔ نیو جنریشن جو ہماری، جس کا اس وقت سب سے زیادہ جو ہے وہ تعلق سوشل میڈیا کے ساتھ ہے، اور سوشل میڈیا سے وہ دین کو سیکھتے ہیں
اور سوشل میڈیا کو وہ بہت بڑا دین کا ایک مرکز سمجھتے ہیں، اور جو ہی ان کو فارغ ٹائم ملتا ہے وہ اپنی جو ہے وہ میڈیا کو آن کرتے ہیں، اس پر جس طرح کا ان کا من ہو اس کے مطابق جو وہ چیزیں دیکھتے ہیں۔ تو جو دین والے جو ہوتے ہیں دوست احباب، یہ ایسی کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں، پھر وہ ڈھونڈتے ہیں کہ ہمارے لیے کون سا راستہ ہے۔ پھر وہ شکار ہو جاتے ہیں ایسے لوگوں کا جو پہلے سے وہاں کڑکیاں لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں، جن کا مقصد ہی امت مسلمہ کے اندر انتشار، افتراق اور نوجوانوں کو بے راہ روی کا شکار کرنا، نوجوانوں کے دلوں سے دین اور سنت اور رسول مکرم کی حدیث کی محبت کو نکال کر ان کو ایک ایسے ٹریک پر لے کر آنا کہ جس طرح پھر ان کو جس طرف چلایا جائے اسی طرح وہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ فتنہ انکار حدیث آج کا نہیں ہے، اس کی تاریخ بڑی پرانی ہے۔ حضرت علی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان جب صلح ہونے لگی، دو بندوں کو مقرر کیا گیا، ایک طرف سے حضرت علی کی طرف سے، ایک امیر معاویہ کی طرف سے، کہ یہ دو بندے جو حاکم ہوں گے یہ فیصلہ کریں گے، جو فیصلہ ہوگا فریقین کو منظور ہوگا۔ اس مسئلے پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے عنہ کی جماعت سے کچھ لوگ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا جی کہ فیصلہ تو اللہ کا مانا جائے گا، ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ کا، ہم تو کسی کا حکم نہیں مانیں گے۔ ان کو کہا گیا خارجی، یہ حضرت علی کی جماعت سے علادہ ہو گئے۔ انہی میں سے وہ ملعون تھا ابن ملجم، جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا۔ بڑی اچھی آواز میں یہ لوگ قرآن پڑھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، بہت کچھ نیک اعمال کرتے تھے، لیکن خارج از اسلام ہو گئے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار کر دیا۔ اگر دیکھا جائے کہ صرف قرآن کی حکم کو ہی مانا جائے تو قرآن بھی کہتا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مسلمانوں کی دو جماعتوں کا آپس میں اختلاف ہو جائے تو ان کے آپس میں صلح کرواؤ، ان کا کوئی سلوشن نکالو، کوئی حل نکالو، نہ کہ ان کو خارج از اسلام ہی کر دو آپ۔ خارجیوں کے بعد جن لوگوں نے فتنہ انکار حدیث پر جو ہے زور دیا وہ تھے معتزلہ، وہ عقل کے مطابق ہر چیز کو پرکھتے تھے، جو عقل پر درست آ جاتی اس کو صحیح مانتے تھے۔ اس کے بعد جہمیہ فرقہ تھا جو اللہ کریم کے صفتوں کا انکاری تھا، کہ اللہ کی صفتیں اللہ سنتے ہیں، اللہ دیکھتے ہیں، اللہ دعائیں قبول کرتے ہیں، عذاب دیں گے، بخشنے، کہتے ہیں ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ اللہ کے جو نام ہے غفار ہے، قہار ہے، جبار ہے، رؤوف ہے، رحیم ہے، فرمایا یہ بھی کوئی چیز نہیں۔ یہ اپنے وقت کے ساتھ ساتھ سارے ختم ہو گئے۔ برے صغیر کے اندر جو شخص سب سے پہلے فتنہ انکار حدیث کا شکار ہوا، اس کا جو سرخیل ہے، آپ حیران ہوں گے، اتنی بڑی داڑھی والی شخصیت، اتنی اونچی سر پہ ٹوپی، محمڈن ان لا کالج یونیورسٹی، علی گڑھ یونیورسٹی کے بانی سر سید احمد خان سب سے پہلے اس فتنے کا شکار ہوئے اور اپنے نظریات کا پرچار کیا، اور اس فتنے کو برے صغیر کے اندر لانے والے سب سے پہلے وہ شخص۔ آپ کوئی کہ ہے وہ اتنی بڑی علمی شخصیت تھی، اس طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں نے پہلے کہا تھا کہ اس کا شکار پڑھے لکھے لوگ ہوئے، جاہل کو کیا پتہ ہے کیا چیز ہوتی ہے۔ اور اگر یونیورسٹیز، کالجز اور یہ ادارے بنانا ہی صحیح راستے پر چلنے کی علامت ہے تو سر گنگا رام کا پھر کیا قصور ہے؟ آکسفورڈ بنانے والے بھی پھر صحیح راستے پر ہونے چاہیے، لنکسن والے بھی ہونے چاہیے، ماسکو والے بھی ہونے چاہیے، امریکہ والے بھی ہونے چاہیے، پھر تو سب کو صحیح مانے۔ اصل بات یہ ہے کہ دین کی تشریح ان اصولوں، ان بنیادوں، ان قواعد و ضوابط پر کی جائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے سینہ بسینہ ہم تک لکھے ہوئے روایتاً درایتاً ہم تک پہنچے۔ چند مثالیں سر سید احمد خان صاحب کی، آپ نے ایک تفسیر القرآن بھی لکھی جس کے اندر لکھتے ہیں، دیکھیں گھروں میں چاول پکتے ہیں تو دیکھنے کے لیے کہ یہ کچے ہیں یا پکے ایک دانے کو مسئلہ جاتا ہے، پوری دیگ کے اندر کوئی نہیں ہاتھ ڈالتا۔ اسی طرح چند مثالیں دے کر آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ سر سید احمد خان صاحب کے عقائد و نظریات کس طرح کے تھے۔ سب سے پہلی بات، سر سید صاحب اس چیز کے انکاری تھے کہ جناب ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈالا گیا، وہ اس معجزے کو نہیں مانتے تھے۔ ان کے تفسیر القرآن کی اس صورت کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ بھائی وہ پروگرام بنایا گیا تھا لیکن آپ کو آگ میں نہیں ڈالا گیا تھا۔ اگر آگ میں نہیں ڈالا گیا تھا تو پھر آگے اللہ جو فرماتے ہیں قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جائے ابراہیم پر، پھر یہ کیوں کہا گیا؟ پھر کہتے ہیں کہ لاٹھی کے ساتھ 12 چشمے نہیں پھوٹے تھے موسیٰ علیہ السلام کے، بلکہ لاٹھی کے سہارے آپ کوہ طور پر چڑھ رہے تھے۔ یہاں پر یہ بیان ہو رہا ہے، ہر جگہ اللہ فرماتے
کہ فم بجست من حسنۃ عشرۃ عینا، کہیں فم فجرت، تو یہاں صاحب کہتے ہیں کہ چشمے پھوٹے نہیں، صریح قرآن کا انکار ہے کہ نہیں؟ پھر آپ فرماتے تھے کہ وہ اصحاب فیل والا جو واقعہ ابرہہ کا جو لشکر، اللہ کریم نے پوری سورۃ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل، اللہ فرما رہا ہے کہ وہ اپنی چونچ سے نوکیلے پتھروں کو ان پر مارتی، صاحب فرما رہے نہیں وہ تو ساری چیچک کی بیماری سے ہلاک ہو گئے تھے۔ اب سر سید احمد خان صاحب کو مانا جائے یا اللہ کے قرآن کو مانا جائے؟ تو برے صغیر کے اندر جو سب سے پہلے جو شخص فتنہ انکار حدیث کا شکار وہ سر سید احمد خان تھے، اور اسی لیے اس وقت کے جید علماء کرام نے کہا کہ یہ ٹریک سے ہٹ چکے ہیں، لہٰذا ان کے عقائد، ان کے نظریات سلف صالحین والے نہیں ہیں۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے عبداللہ چکڑالوی، ضلع گرداسپور چکڑالہ کا رہنے والا یہ بندہ، یہ بھی فتنہ انکار حدیث کا شکار ہوا، پڑھا لکھا تھا آدمی، شکار ہو گیا، اللہ کی آزمائش میں آ گیا۔ لاہور چینیا والی مسجد میں یہ خطیب بھی رہا۔ جب اس کے عقائد و نظریات ایکسپوز ہونے لگے تو امام عبدالجبار غزنوی رحمہ اللہ کو بلایا گیا کہ اس سے بات کریں۔ جب وہ مسجد میں انٹر ہوئے تو یہ بدبخت جو ہے وضو کر رہا تھا، اس دروازے سے وہ داخل ہوئے، سے یہ بھاگ کر نکل گیا۔ اس کے بعد پھر کسی نے اس کو اس مسجد میں نہیں دیکھا۔ اس نے ایک جماعت بھی جو ہے نا اہل القرآن کے نام سے قائم کی تھی کہ ہم قرآن والے ہیں، صرف قرآن کو فالو کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کسی چیز کو نہیں مانتے۔ حالانکہ ہم آگے جا کر بتائیں گے کہ خالی قرآن کو فالو کرنے کے نقصانات ہیں، اس سے کوئی بندہ دین کو اخذ کر ہی نہیں سکتا۔ تیسرے نمبر پر جس سے بہت زیادہ لوگ انسپائر ہیں، متاثر ہیں اور ٹریک سے ہٹتے ہیں، وہ غلام جیلانی برق، یعنی کتاب لکھی دو اسلام، اس کے اندر واضح طور پر کہتے ہیں کہ میرا اور ملا کا جھگڑا یہی ہے، میں جب کوئی بات کرتا ہوں تو میرے سامنے احادیث کو لا کر اس بات کا رد کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا میں قرآن کے ذریعے ملا کا رد کر کے تمہیں ان روایات سے، ان سنی سرائی کہانیوں سے آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی معاذ اللہ من ذالک کا صریح طور پر وہ بندہ کہہ رہا کہ میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آزاد کرنا چاہتا ہوں، اور کر دیا بہت سارے لوگوں کو، گو کہ خود بعد میں توبہ طائب ہو گیا لیکن لوگوں کو راستے سے ہٹا دیا۔ اسی طرح بہت ساری شخصیات اس فتنے کا شکار ہوئے۔ خاکسار تحریک کے بانی علامہ عنایت اللہ مشرقی فتنہ انکار حدیث کا شکار تھے۔ پرویز اسلم، حافظ اسلم جے پوری، نیاز فتح پوری، تمنا انادی ہیں جی، اس طرح موجودہ دور میں ڈاکٹر غامدی، جاوید احمد غامدی، اس طرح کے مختلف جو ہے لوگوں کو جب آپ ڈیپلی سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ قرآن کو تو ماننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حدیث آتی ہے تو اسی کو وہ مانتے ہیں جو ان کے عقل کے مطابق ہوتی ہے، اور عقل کے مطابق دین کو پرکھنے کا شیوا تو کفار کا تھا۔ قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا شيء عجیب اذا متنا وكنا ترابا وعظاما ذلك رجل بعید۔ کفار اس چیز پر اعتراض کرتے تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے، عقل نہیں مانتی کہ ہم دوبارہ زندہ ہوں گے، عقل نہیں مانتی کہ ایک مال حاضر رسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، عقل تصور نہیں کر سکتی ایک انسان ہو کر جو ہے، ایک بشر ہو کر جو ہے، جو کھانا کھانے والا، بازاروں میں چلنے پھرنے والا وہ رسول بن گیا، عقل تصور نہیں کرتی، تسلیم نہیں کرتی۔ حضرت علی کرم نے فرمایا تھا نا کہ لو کان الدین بالرأی لکان المسح علی تحت الخفین، دین اگر عقل کے تابع ہوتا تو جب ہم نماز کے لیے جرابوں پر مسح کرتے ہیں تو نیچے والی سائڈ پر کرنا چاہیے تھا، اوپر سے کیوں کرتے ہیں؟ عقل تو یہ کہتی ہے کہ پاؤں کا نچلا حصہ زمین سے ٹچ ہوتا ہے یا نچلے حصے سے وجہ وہ مسح کرنا چاہیے، لیکن ہم رسول مکرم کے حکم پر عمل کرتے ہیں، اوپر سے مسح کرتے ہیں۔ اب میرے چند سوال ان بھائیوں سے جو صرف قرآن عظیم کو سمجھتے ہیں کہ قرآن پر ہی جو عمل کیا جائے گا، حدیث کو نہیں مانا جائے گا، ان کے اعتراضات میں سے پہلا اعتراض یہ ہے کہ جن لوگوں نے احادیث لکھی وہ سارے اجمی تھے، عربی تو تھے ہی نہیں، کتنی ناقص معلومات ہیں بھائی۔ امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام مسلم، امام نسائی، امام ابو داود، امام ترمذی، امام دارمی، امام ابن جو ہے بہقی، امام حاکم، دارقطنی، یہ سارے ائمہ سارے کے سارے عربک تھے،
اور نیئرسٹ علاقوں میں رہتے تھے مکہ مدینہ کے، کوئی شام میں رہ رہا ہے، کوئی فلسطین میں رہ رہا ہے، کوئی مصر میں رہ، سارے ہی مکہ مکرمہ کے قریب تھے۔ امام شافعی تو تھے ہی وہیں کے رہنے والے، صرف جو ہے چند ائمہ کرام جو ہے وہ غیر عربی تھے، امام بخاری، امام ابن خزیمہ، امام ابن شیبہ، امام ابن حبان، ان کے علاوہ سارے کے سارے ائمہ کرام جو تھے وہ عربک تھے، وہ عربی تھے، غیر عربی نہیں تھے۔ تو آپ لوگوں کا اعتراض درست نہیں ہے۔ میرا سوال یہ ہے، صرف قرآن سے آپ ثابت کرتے ہیں کہ ہر چیز قرآن میں اسی کو فالو کرنا ہے۔ قرآن کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین تخلیق میں پیدا کیا ہے، اس میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اگر انسان ہے ہی مکمل بہترین تخلیق سے، تو یہ جو آپ ختنہ کرواتے ہو قرآن سے ثابت کر کے دو، کہاں پر لکھا کہ بچے کا 7 دن ختنہ کروانا چاہیے؟ قرآن کریم کے اندر یعنی جس طرح سگی بھانجی اور خالہ بیک وقت ایک بندہ نکاح میں نہیں رکھ سکتا، اسی طرح سگی پھپھی اور بھتیجی ایک وقت میں نکاح میں نہیں رہ سکتی۔ قرآن میں سے بتاؤ ڈھونڈ کر کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ 5 ارکان ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، سب یہ جتنی عبادتیں ہیں جو 1400 سال سے امت کرتی آ رہی ہے، قرآن سے یہ تو ثابت ہے کہ نماز پڑھو، ٹائمنگ کیا ہے، رکھتے کتنی ہیں، زکوٰۃ تو اس کا نصاب کیا ہے قرآن میں کہیں لکھا ہے، حج کرو طریقہ کہاں اس کا کہیں لکھا ہے، روزہ رکھو ٹائمنگ کیا کہیں پر لکھا ہے؟ ہر چیز قرآن سے ثابت نہیں ہوتی۔ قرآن کے اندر مجمل حکم ہے، حدیث کے اندر اس کا مفصل حکم ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، قرآن اس لیے نازل کیا ہے تاکہ لوگ آپ لوگوں کے سامنے اس کی وضاحت کریں۔ انشاءاللہ ان کا دوسرا اعتراض یہ ہے کہ یہ بہت بعد میں لکھی گئی، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز میں آپ سے یہ گزارش کروں گا انشاءاللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی احادیث مبارکہ لکھی گئی، موجود تھی، کن صحابہ نے لکھی، کن مسائل پر لکھی، وہ کون کون سے مسئلے تھے، وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ضرور گزارش کروں گا۔ میری ویڈیو کو سننے والے میرے بھائیوں پر لازم ہے کہ اس کو شیئر کریں، تاکہ جن دوست احباب کے اندر احادیث مبارکہ کے اندر اشکال پیدا ان کے ذہن کو اللہ صاف کر دے، اور جو لوگ دین کی نشر و اشاعت کے کسی بھی شعبے سے منسلک ہیں، میری ان سے گزارش ہے ان موضوعات پر فوکس کریں۔ بہت ہو گئے موسیٰ علیہ السلام اور جناب یوسف علیہ السلام اور فرعون کے قصے، بہت ہوگی کہانیاں، بہت ہوگی شعر و شاعری۔ ان موضوعات پر فوکس کریں، دیکھیں کہ آپ کی نوجوان نسل کہاں جا رہی ہے، کس طرح لوگ ان کو جو ہے وہ بھوکے عقابوں کی طرح اچک رہے ہیں۔ اللہ کریم سب سے پہلے مجھے اور پھر تمام مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔